لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میں بار بار حج عمرہ کرتا رہا ہوں، بار اپنے احرام میں خوشبو لگائی، اچھا نہیں کہ صدقہ خیرات کر دیں۔ یہ روز تو حج کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، پتہ نہیں آپ کو کہیں کسی جگہ ہوتے ہیں۔ حج کے بارے میں سمجھائے ہیں، عصر کے بعد افضل یہ ہے کہ طواف کی 2 رکعت بھی نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ کوئی مجبوری ہے، جانا ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی مجھے بہت زیادہ کہ عورتیں خود آ کے ہاتھ مارتی، اللہ ہدایت دے۔ بھائی رش ہے، کوئی عورتیں پاگل تو نہیں ہوگی، نہ تم کوئی ایسے خوبصورت جوان ہو کہ لوگ پاگل ہوئے ہیں۔ میں حج بدل کر رہا ہوں اور تمتع، اگر تمتع کریں جس کا حج ہے اس نے اجازت دی ہے تمتع کر سکتے ہو، یا اپنے پیسے سے کر رہے ہو تب بھی کر سکتے ہو۔ آپ نے مدینے جانا ہے، اگر آپ تمتع کا عمرہ کر چکے ہیں، واپس آئیں، اگر ٹائم ہو تو پھر بھی عمرے کا احرام باندھ کے آ جائیں، ورنہ وہیں سے حج کا احرام باندھ لیں۔ عمرہ پہلے کر چکے ہیں تمتع ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ عمرے کا احرام باندھ کے آئیں، عمرہ کر کے پھر حج کا احرام باندھیں۔ حج کی قربانی جو ہے ماں سوا مکے کے کسی جگہ نہیں ہو سکتی۔ نکاح سے احرام نہیں باندھا، ایسے گزر گیا، ابھی حج پڑھو، حج کے بعد عمرہ بھی کرنا اور دم جرمانہ بھی دینا، اور دم کے پیسے نہ ہوں تو پھر 10 روزے رکھنا۔ مینا حدود حرم میں ہے، بالکل حدود حرم میں ہے۔ نہیں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کہو نا یار، حاجی بھی کبھی رکتا ہے کسی سے؟ 500 آدمی کے سر پہ گزر کے آئے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حرام ہے۔ مینا حدود حرم میں ہے جی، بالکل حرم میں ہے۔ اگر آپ کو مکے میں 30 دن ہو گئے ہیں یا 30 دن ہو جائیں گے تو آپ مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں۔ کہتے جی کہ پاکستان میں لوگ اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں جو کہتے ہیں وہ 3 نہیں 1 ہوئی ہے۔ بہرحال ان کی غلطی ہے، پوری امت کا اسی پہ اجماع ہے، ائمہ 4 کا اسی پہ اجماع ہے کہ 3 ہوتی ہے، 1 ہوتی ہے۔ احرام کی حالت میں یا احرام کے بغیر طواف کے دوران حتیم کے اندر سے نہیں آ سکتے، ورنہ طواف نہیں ہوگا۔ عمرے سے طواف زیادہ کریں، زیادہ ثواب ہے، لیکن قسمت سے آئے ہیں عمرے بھی کریں، طواف بھی کریں، سب کچھ کریں۔ تمام انبیاء اپنی قبور مبارک میں زندہ ہیں۔ جب شہداء زندہ ہیں تو نبی کی شان تو شہید سے کروڑ درجے اونچی ہے۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کفر کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں من تسحر فقد کفر، جو جادو کرتا ہے گویا وہ کافر ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اگر اسلامی حکومت ہے تو ان کو بتلا دیں، انشاءاللہ سارے اس کے جادو وادو 3 دن میں نکال دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سزائے موت۔ میں نے صفا کے دوران پہلے 2 چکر تیز دوڑ کے کیے، پھر 2 چکروں کی تلافی کے لیے 2 چکر کیے، پھر سبز لائٹ کے دوران تیز دوڑا، 7 کے بجائے 9 چکر ہو گئے۔ 2 تمہیں جرمانے کے ہو گئے اور 7 تمہاری ادا ہو گئے۔ وہ تو تم نے خود مسئلے بنائے نا کہ یہاں تیز دوڑا یہاں تیز نہیں دوڑا، لہذا 2 چکر اور لگاؤ، وہ سزا ہو گئی نا تمہیں۔
باقی 7 جو ہیں وہ پورے ہو گئے. صدقہ کر لیا تو اچھا کیا ہے, غلطی کی ہے آپ نے. بھائی لائٹوں کے درمیان تیز تیز چلنا ہے, دوڑنا نہیں ہے. اگر ماہواری کے بعد ایام ختم ہو گئے لیکن بیماری ابھی تک وہ یعنی بلیڈنگ باقی ہے تو میری بیٹی 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا. 10 دن کے بعد چاہے خون آتا رہے وہ استحاضہ ہے, آپ پاک ہے, غسل کریں, نماز پڑھیں, طواف کریں, عمرہ کریں, سب کچھ کریں. حالت احرام میں خوشبو والی چیز کھانا نہیں کھانی چاہیے. اگر خوشبو غالب ہے تو نہ کھائیں. مسجد عائشہ دی عمرہ حضور کا حکم ہے, بی بی عائشہ نے عمل کیا ہے. اس سے بڑی دلیل بھی آپ کو چاہیے. قول رسول ہے اور عمل سیدہ عائشہ. میرے والد گھر سے نکلے اور واپس نہیں آئے. بہرحال آپ انتظار تو کریں ان کا, لیکن اگر 3 سال سے زیادہ کوئی گم ہو جائے تو عورت کو نکاح ختم کرانے کا اختیار ہے کہ وہ قاضی کو جا کے درخواست دے. حرم شریف میں, مکے میں یا مدینے میں تصویریں نہ بنایا کریں, اچھی بات ہے. عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت طواف جو پڑھنے ہیں, افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں. اگر کسی نے پڑھ لیے ہیں تو ہو جاتے ہیں, کوئی کفر اسلام کی لڑائی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب چاروں امام برحق ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے اور باقی کے نزدیک واجب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یاد رکھو کہ دونوں کے پاس حدیث ہے. باقی ائمہ کے نزدیک واجب نہیں ہے کہ صحابی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے جانور اپنا ذبح کر دیا لیکن کنکری نہیں ماری. فرمایا ارم فلا حرج, جا کے مارو, کوئی حرج نہیں. تو وہ اس حدیث کو حجت پکڑتے ہیں کہ جس نے پوچھا فرمایا کہ جاؤ کرو لا حرج, جاؤ کرو لا حرج. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ترتیب ضروری نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ حضور کا اپنا عمل ترتیب ہے یا بغیر ترتیب کے ہے؟ حضور نے خود کیا کیا؟ آپ نے پہلے کنکری ماری, اس کے بعد آپ نے قربانی کی اور اس کے بعد آپ نے سر پہ اس طرح پھرایا. تو حضور کا اپنا عمل جو ہے وہ تو ترتیب ہے نا. وہ تو زندگی میں پہلا حج تھا, اگر کسی سے غلطی ہوئی تو حضور نہیں جانتے تھی. لیکن آپ یہ تو نہیں ہے کہ پہلے ہی غلطی کر رہے. آپ کوشش کریں, بکری عید میں نہیں کر سکے ہیں پھر جا کے بینک کو دے دیں, لیکن کوشش تو کرو نا.